سے بہتر ہے. یعنی آج کی لینڈ کروزر کی اگر کوئی بندہ تجارت کرے اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی بندے کو آپ اللہ کے راستے کر رہے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. گرامی قدر سامعین میری طرف توجہ رکھیے گا. میں نے چند منٹ آپ کے لینے ہیں. ان چند منٹوں کا مطلب چند منٹ ہی ہے. ایک آدمی فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا میرے پاس 2 ہیرے ہیں، ان میں سے ایک اصلی ہے ایک نقلی ہے. اس نے اصلی اور نقلی کا فرق بتایا اور وہ مر گیا. وہ اپنے باپ کے کفن دفن کے انتظام سے فارغ ہوا تو اس نے سوچا کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور جا کے کہتا ہے بادشاہ میرے پاس 2 ہیرے ہیں، ان میں سے ایک اصلی ہے دوسرا نقلی ہے. آپ کے دربار میں اگر کوئی شخص مجھے یہ بتا دے کہ ان میں سے اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے تو میں اسے انعام دوں گا، اور اگر آپ کے درباریوں میں سے کوئی بھی نہ بتا سکا تو پھر میں بھی انعام و اکرام دوں گا، اینا سونا لوانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دونوں ہیرے پیش کر دیے گئے. سب نے باری باری دیکھا دونوں ایک جیسے، کوئی فرق نہیں، کیسے بتائیں. سب عاجز آ گئے، کہنے لگے نہیں جی ہمیں نہیں پتہ چلا اس میں سے اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے. اس نے وہاں سے سونا جیتا دوسری سلطنت میں چلا گیا. بادشاہ کے پاس پہنچا، تیسرے چوتھے پانچویں بڑا سونا اکٹھا کیا. وہ واپس آ رہا تھا کہ ایک بادشاہ کی سلطنت اتنی کمزور تھی کہ اس نے اپنا دربار اوپن ایریے میں لگایا ہوا، کھلے میدان باغ کے اندر وہ بادشاہ بیٹھا تھا اوپن ایریے کے اندر. اس نے کہا کیوں نہ یہاں بھی ہاتھ صاف کر لیا جائے. اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے پاس یہ والا ہے. بات بتائی تو اس کا ایک وزیر تھا جو اندھا تھا، اندھا وزیر تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو کام ہی کوئی نہیں، مجھے بتائیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے. اب سورج چمک رہا تھا، اس نے ڈبیا کھولی ہوئی تھی اور سورج کی روشنی کے سامنے وہ ڈبیا تھی. بادشاہ کے پاس پہنچائی گئی. بادشاہ نے اپنے اس وزیر کو دی. وزیر نے ایک ہیرے کے اوپر ہاتھ رکھا، پھر دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے صحیح ہیرا بتا دیا کہ یہ والا صحیح ہے یہ نقلی ہے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یار انہیں بادشاہ کو سونا جیت کے لے آیا ہے، انہیں نو پتہ لگ گیا. وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا یہ تو کام ہی بڑا آسان ہے. جو اصلی ہیرا ہوتا ہے وہ سورج کی تمادت سے گرم نہیں ہوتا، جو نقلی اور کانچ کا ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. میں نے ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ یہ گرم ہو گیا ہے یہ کانچ کا ہے. میرے بھائیوں یہ جو ہیرے ہیں ان ہیروں میں سے کانچ کا ہیرا میں بھی ہوں آپ بھی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم اصلی ہیرے نہیں ہیں ہم ہیرے. کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ. پڑھیے آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. محمد الرسول اللہ. اب جب بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اعمال اسے اصلی یا نقلی بناتے ہیں. ہمارا اخلاق ہمیں
اصلی ہیرا بناتا ہے یا ہماری بد اخلاقی ہمیں نقلی ہیرا بنا دیتی ہے؟ ذرا سی بات ہوئی فوراً بندے کے گل پڑ گئے، کانچ کا ہیرا ہے۔ اماں جی نے کچھ کہہ دیا، برداشت نہیں کیا، فوراً جواب۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے اف نہیں کہنا، اف ولا تنہرہما، اور جھڑکی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، تم نے اف نہیں کرنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اف کیا ہے؟ بندہ اپنے غصے کو دبائے، منہ کو بند کرے، ناک میں سے جو سانس نکلتی ہے اسے اف کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی نہیں نکالنی تو نے، لیکن ادھر ماں باپ کو جھڑکی دی جا رہی، کانچ کا ہیرا ہے، اصلی نہیں ہے۔ مسئلہ بتایا، قرآن اور حدیث سے بتایا، نہیں مانا، کانچ کا ہیرا ہے۔ مسئلہ بتایا، یہ بچہ بیٹھا ہے، میں نے کہا بیٹا یہ اتار دو، یہ دھاگا جو آپ نے پہنا ہے شوقیہ پہنا ہوا، بچے کو حدیث سنائی اس نے اتار دی، اصلی ہیرا ہے، کانچ کا نہیں ہے۔ ہم کانچ کے ہیرے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثال عرض کرتا ہوں، ہیروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے محمد رسول اللہ، لیکن اصلی ہیرے ہیں، اصلی ہیرے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اصلی ہیرے، تابعین اصلی ہیرے ہیں، تبع تابعین اصلی ہیرے ہیں، ائمہ محدثین اصلی ہیرے ہیں، اولیاء اللہ اصلی ہیرے ہیں۔ اور 100 سال پیچھے چلے جاؤ، جتنے مسلمان تھے سارے کے سارے اصلی ہیرے۔ یہ صرف 100 سال کی کہانی ہے، 100 سال پیچھے آ جاؤ، آج کے دور میں آ جاؤ، سارے کانچ کے ہیرے، سب نکلی، معاف کرنا الا ماشاء اللہ۔ لیکن اگر آپ کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے میرے بھائیوں، یاد رکھنا کانچ کے ہیرے ہو، شیشے کے ہیرے ہو، اصلی نہیں ہو۔ تھوڑی سی گرمی آئی، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، فوراً گرم ہو گیا، یہ اصلی نہیں ہے، یہ نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، گرمیوں کے دن ہے، آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ کہنا یار گرمی بڑی ہے، نہیں اٹھیا، کچ دا ہیرا، اصلی نہیں ہے۔ اصلی ہیرا ہوتا تو اٹھ کے آتا، یہ سوچ کے مسجد میں آ گیا کہ ایسی چلتے ہو گئی آج تک تھوڑی جی ٹھنڈک ملے، وہ ٹھنڈک ہی ملنی، پھر نماز دا ثواب کوئی نہیں، نیت خراب ہو گئی، بندے کی نیت خراب ہو گئی۔ اصلی ہیرے بننا ہے۔ امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بات کرتے ہوئے 7 منٹ ہوئے، ورنہ یہ اس موبائل پہ دیکھ لیں 23 منٹ تھے ادھر جب میں نے بات شروع کی، 2 4 5 منٹ اور سنیں گے، اللہ آپ کو برکت دے۔ میرے بھائیوں اصلی ہیرے بننا ہے، کانچ کا ہیرا نہیں بننا، نقلی ہیرا نہیں بننا، اپنی اولادوں کو بھی نقلی ہیرا نہیں بنانا۔ میں نے ایک آدمی کا کالم پڑھا تھا، اس نے کہا اگر کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے صرف 20 منٹ انتظار کر لیجیے، جواب نہ دیجیے، اس کے بعد دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں وہ ایک لمحہ، جس لمحے میں جواب دینا تھا اس لمحے میں آپ رک گئے 1 منٹ کے لیے، اور پھر 1 منٹ سوچنے کے بعد آپ نے جواب دیا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے آپ اصلی ہیرے ہیں، آپ کانچ کے ہیرے نہیں ہیں، آپ پیور ہیں، پیور پاسے کا سونا جنہوں کہتے، آپ ہیرے ہیں، نقلی نہیں۔ اصلی بننا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے گھر میں کھانا تیار کیا، سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کہو رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی ماں ہے، ادب سے نام لیا کرو، نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرو، ادب سے کہو، انشاءاللہ الرحمن اس کا بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کھانا بنا رہی ہیں، ام جمیل، یہ جو دوسری رکعت میں نے سورت پڑھی ہے، سورت تبت یدا، اس نے کسی نے بکری ذبح کی، اس کی بچہ دانی اٹھائی اور اوپر سے نشانہ تاج کے مارا ہڈیا میں، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی پہ اسے ڈالا، باہر نکلے، اپنے گھر کے باہر نکل کے کہنے لگے اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کوئی ہمسائیگی ہے کہ تم ہمارے کھانے خراب کرتے پھرتے ہو؟ اور پھر آپ نے اس بچہ دانی کو اسی باہر راستے میں ڈال دیا۔
لیکن خاموش ہو گئے. اپنے گھر اس کچن کی چھت بنا لی, ریش ڈال دی, چھت ڈال دی. محمد رسول اللہ نے کبھی کڑوا بول نہیں بولا, کسی کو ساری زندگی تان نہیں کیا, طنز نہیں کیا, کسی کو یاد نہیں کروایا کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا, کبھی نہیں کیا. اور آپ کے ماننے والوں نے بھی ایسے ہی اعمال کیے. آج ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے, غلطی ہو جائے, معافی مانگ لے, اس کے باوجود ہم معاف نہیں کرتے. اللہ والے نے کہا رات کا 1 بج گیا, بڑی بہن چھوٹے بھائی کو بنا رہی ہے, بھائی غلطی ہو رہی ہے, تمہارے بھانجے کی شادی ہے, تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, آؤ میرے گھر میں چلو. بھائی کہتا ہے میں نے نہیں جانا. ابو جہل مر گیا, اس کی ذریت آج بھی زندہ ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پہ چڑھے, چھوٹے قد کے تھے. اس نے آنکھیں کھولی, ابھی زندہ تھا. کہا کون ہو؟ اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود ہو. کہا کیا کرنے لگے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہاری گردن اتارنے لگا. اور کیا کروں؟ کہتا ہے میری گردن کو اتارنا تو نیچے سے کندھوں کے قریب رکھ کے اتارنا, گردنوں میں گردن پڑی ہو, پتا چلے کسی سردار کی گردن پڑی ہو. ایسے ہی میرے محبوب نے نہیں فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. اور میرے بھائیوں, موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون مان گیا تھا, لیکن مانا اس وقت تھا جب دروازہ توبہ کا بند ہو گیا تھا. وہ کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اللہ رب العزت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہتے ہیں مٹی اٹھاؤ اس دریا کی, سمندر کی, اور اس کے منہ میں ڈال دو, اس کا کلمہ آج ہمیں قبول نہیں ہے. اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے, اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. تو وہ بھی مان گیا تھا. یہ آخری وقت میں بھی مرتا مرتا بھی کہتا ہے گردن تھلے اور آپ کے کٹے. بہن روتی ہوئی گھر کو واپس لوٹ گئی, بھائی نہ مانا. کانچ کا ہیرا, نکلی ہیرا, اصلی ہیرے بنو, اصلی ہیرے. کسی سے معذرت نہ کرواؤ, وہ معذرت کرنے سے پہلے اسے معاف کر دو, کہ معاف کرنے والا میرے رب کو بڑا پسند ہے. یہ معاف کون کرتا ہے؟ اللہ. معاف کون کرتا ہے؟ اللہ. جب بندہ اللہ کی صفت اختیار کرتا ہے, اللہ کو اتنا جوش آتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے میرا رب. اللہ کہتا ہے تو نے میرے بندے کو معاف کیا, جا میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر. وہ تو معافی میں تیار بیٹھا ہے. ایک خاردار جھاڑی, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, ایک کانٹے والی جھاڑی راستے میں تھی, لوگوں کے راستے میں, ایک بندے نے ہٹا دی, یار کسی کا پیر لگو, کنڈا کو زخمی ہو جائے. اللہ راضی ہو گیا. آپ اپنے بھائی کو معاف, کسی غیر کو نہیں, اپنے بھائی کو معاف کریں, اپنی بہن کو کریں, اپنے عزیز کو کریں, اپنی بہو کو معاف کر دیں. اللہ, بیٹی کو معاف کر دیں. یہ بہو بیٹی ہوتی, بیٹی کو معاف کر دیں. لیکن اتنا سخت دل ہے, اتنا سنگ دل ہے, اتنا سنگ دل ہے, اتنا پتھر دل ہے. بہو کو بیٹی نہیں سمجھتا ہے, اپنی بیٹی کو بیٹی مانتا ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. وہ تیری بیٹی کسی کے گھر میں چلی گئی, اس نے اپنی بنا لی, تو کسی کو اپنی بنا لے, تیری کو اللہ اس کی بنا دے گا. وہ بنا لے گا اپنی بیٹی, لیکن ہم تیار نہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے, لیکن ہم دینے کے لیے کچھ تیار نہیں. میرے بھائیوں دیجئے, محبت لینے کی نہیں دینے کی چیز ہے. محبت لینے کی نہیں دینے کی چیز ہے. دیجئے, بانٹیے, 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 اپنے حصے کی محبت بانٹتے چلے جائیے, بانٹتے چلے جائیے. آپ کو اس کے بدلے میں محبت ملے نہ ملے, محبت لینے کی نہیں دینے کی ہوتی ہے. دیجئے, اسی محبت کو بانٹتے ہیں ہم, اسی پیار کو بانٹتے ہیں ہم, چوک اور چوراہے میں بانٹتے, اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر کے بانٹتے ہیں. اور میرے بھائیوں, ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں, ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں, ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, اپنے گھر بار والے ہیں, بال بچوں والے ہیں, فارغ لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لوگ سمجھتے ہیں یہ فارغ لوگوں کا کام ہے, یہ فارغ نہیں,
یہ ایمان والے لوگوں کا کام ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ جس طرح آپ کی اس مسجد میں ہم آج حاضر ہیں، بالکل اسی طرح آئندہ جمعۃ المبارک کو میرے رب نے اگر توفیق بخشی تو ریڈیکس روڈ، نثار کالونی، ریڈیکس روڈ، رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے کے سامنے جو سڑک جاتی ہے، اس سڑک کے اوپر بالکل روڈ کے اوپر جامع مسجد عمر ہے، وہاں پہ انشاءاللہ عصر سے لے کر مغرب تک حاضر ہوں گے۔ کوئی میرا بھائی ہے جو ہمارے اس کام میں ممد اور معاون بنے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہے جی انشاءاللہ میں آؤں گا، بس یہ تھوڑا سا سفر ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، پتہ نہیں آپ کا ہاتھ کھڑا ہے یہ نیچے، 10 11، میں آپ کا 12، آپ کا نام نہیں پوچھتا، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ عصر کی نماز، جمعۃ المبارک، آئندہ جمعہ آئے، جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے دل میں ارادہ کر لیں، ارادہ کرنے سے نیکی ملتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کا ابا آپ کو نیکی نہیں دے گا، آپ کی اماں آپ کو ایک نیکی نہیں دے گی، لیکن اس ایک نیکی کے لیے آپ تڑپتے اور تڑپتے رہیں گے، نیکی نہیں ملے گی۔ آج نیکی مفت میں مل رہی ہے، ارادہ کرے اپنے رب سے مانگے۔ ارادہ یہ نہیں بھی میں ارادہ کر لینا تو میرے نیکی مل جائے، میں کہنا جانا، ایسا کا ارادہ اللہ قبول کرتا ہے۔ نیکی دل سے ارادہ کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ دعا کیجئے، میں دعا کرتا ہوں، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ درس کے بعد امام کائنات ایسے انگلی شہادت کی آسمان کی طرف بلند کرتے اور اپنے رب سے دعا کرتے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا